الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ سورہ نساء نمبر 77۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ مکہ میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روکے رکھا گیا اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی۔ ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور عفو درگزر سے کام لیں۔ دوسرے یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات اور تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہو گئی، یعنی اکٹھی ہو گئی، تو پھر انہیں قتال یعنی جنگ کی اجازت دے دی گئی، اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر آیت میں مکی دور کی ان کی آرزو یاد دلا کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان حکم جہاد سن کر خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیات قرآن میں تحریف آیت کا پہلا حصہ جس میں کف ایدی لڑائی سے ہاتھیں روکنے رکھنے کا حکم ہے، اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا، یعنی اجل قریب سے مراد موت یا فرض جہاد کی مدت ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کر پکڑے گی، وہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فانی ہے اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لیے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے جس کے اطاعت الہی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے۔ دوسرے، یہ جہاد کرو یا نہ کرو، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ۔ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند و بالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔ یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھلائی یعنی خوشحالی، غلے کی پیداوار، مال و اولاد کی فراوانی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی یعنی قحط سالی، مال و دولت میں کمی وغیرہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے ہے، یعنی تیرے دین اختیار کرنے کے نتیجے میں آئی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکاروں سے بدشگونی پکڑتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ان کی نحوست کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ یہ باتیں سورہ اعراف 131 نمبر کی آیت میں موجود ہیں۔ یعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن یہ لوگ قلت فہم و علم یعنی سمجھ اور علم کی کمی کی وجہ سے اور کثرت جہالت کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔